اللہ سے محبت کی بات شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑی ایمان کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان عام طور پر خود کو ایمان والا تو کہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ایمان کی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن ایمان والوں کے لیے اور مسلموں کے لیے دو الگ اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ مومن اور مسلم دونوں لفظ قرآن میں الگ الگ استعمال ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں بالکل ایک ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک انسان کچھ عقائد کو قبول کرنے کے بعد مسلم ہو جاتا ہے، لیکن ایمان بہت آگے کی چیز ہے، بلکہ یہ دل کی حقیقی کیفیت کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں اللہ صاف بتا رہا ہے کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود کو ایمان والا کہتے ہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود کو ایمان والا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ آج بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں جو خود کو ایمان والا کہتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان کے تقاضوں سے واقف بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ اس بات کو بھی بالکل صاف کر دیا کہ ایمان لانے اور اسلام لانے میں بہت فرق ہے۔ دیکھیں قرآن سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 14۔ بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہاں تک ہمیں یہ بات تو صاف ہو گئی کہ اسلام لانے کا مطلب ایمان لانا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلم ہو لیکن وہ اللہ کی نظر میں ایمان والا نہ ہو، چاہے وہ خود کو ایمان والا سمجھتا رہے۔ اب قرآن میں کئی جگہ ایمان والوں کی الگ الگ نشانیاں بتائی گئی ہیں، میں وہ ساری تو یہاں پیش نہیں کروں گا کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ایمان کی ایک بڑی نشانی جس کے بارے میں بات کروں گا اس کو دیکھ لیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے ہی محبت رکھنے والے ہیں۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی ایک اہم خاصیت ہے، لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ جملہ کہنے میں تو بڑا آسان ہے، لیکن اگر گہرائی سے ہم اپنا جائزہ لیں تو حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں؟ ہم پر اکثر اللہ کے خوف کا پہلو ہی زیادہ تر حاوی رہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کا خوف نہیں ہونا چاہیے، بے شک اللہ کا خوف ہمیں گناہوں سے روکتا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ نیک لوگ اللہ کو امید اور خوف کے ساتھ یاد رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمارا رب جس نے ہمیں یہ زندگی بخشی اس سے ہمیں محبت کم ہی ہوتی ہے۔ اکثریت پر صرف خوف کا پہلو غالب رہتا ہے۔ وہ ہمارا رب جو ہمارے اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے بعد بھی ہم سے قرآن میں اس طرح مخاطب ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔ قرآن سورت نمبر 39 آیت نمبر 53۔ کیا ایسے رب سے ہمیں محبت نہیں ہونی چاہیے؟ بے شک ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں ان میں ہم اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس کا خامیازہ بھی ہمیں ہی بھگتنا ہوتا ہے، پر پھر بھی ہمارا رب ہم سے اس طرح مخاطب ہے، یہ اس کی محبت کا عالم ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ اور اس آیت میں توابین کے الفاظ ہیں، یہاں صیغۃ المبالغہ ہے، یعنی ایسے لوگ جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ بار بار توبہ کون کرے گا؟ وہی کرے گا نا جسے بار بار گناہ ہو جائے۔ اللہ ایسے گنہگار لوگوں سے محبت کرتا ہے جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن سچی توبہ یاد رکھیں، یہ کیول ایک فارمیلٹی نہ بن جائے کہ جان بوجھ کر گناہ کرنے اور توبہ کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے، بلکہ اگر کسی پوائنٹ پر آپ اپنے گناہ کرنے کی فطرت کے تحت گناہ کر بیٹھیں تو سچی توبہ اور ندامت یعنی افسوس کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں۔ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ آپ دنیا میں کسی سے معافی مانگیں وہ آپ کو معاف کر دے،
لیکن آپ بار بار اسی کام کو ریپیٹ کریں، وہ شخص آپ کو 1 بار 2 بار 3 بار معاف کر دے گا؟ کیا ہمیشہ معاف کرتا رہے گا؟ بالکل نہیں۔ لیکن آپ کا رب آپ سے ہمیشہ انہی الفاظ کے ساتھ مخاطب ہے، تو کیا ایسے رب سے آپ کو سب سے زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن افسوس ہوتی نہیں، کیونکہ ہم اس کو اس طرح پہچانتے ہی نہیں۔ ہم درمیانے تصور سے ہٹ کر ایکسٹریمز پر کھڑے ہیں۔ یہ تو خود کو اس کا ایسا لاڈلا سمجھتے ہیں کہ اس کے غضب سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، یا اس سے اتنا خوف پیدا کر لیتے ہیں کہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں دکھائی نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شخص کے بارے میں بتایا جو ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے گا۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں گی وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی مٹھاس پا لے گا۔ اسے اللہ اور اس کا رسول باقی ہر کسی سے بڑھ کر محبوب ہو۔ دوسرا یہ کہ جس کسی سے بھی محبت کرے اللہ ہی کے لیے کرے۔ تیسرا یہ کہ اللہ نے جب اسے کفر سے بچا لیا ہے تو دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے سے وہ اس طرح نفرت کرے جیسے اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 165۔ یہاں بھی اللہ سے محبت کو ایمان کی نشانی کے طور پر بتایا گیا ہے، لیکن اس میں یہ بات بھی دھیان رہے کہ صرف زبان سے کہنا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس بات کی دلیل نہیں ہوگی کہ آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی رضا حاصل کرنے کے موقع تلاش کیے جاتے ہیں۔ منہ سے تو آپ کہیں کہ اللہ سے محبت ہے، لیکن عمل آپ کے سارے اس کے خلاف ہو تو پھر یہ محبت نہیں، صرف لفاظی ہے۔ محبت دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب آپ کو ہوتی ہے تو آپ اس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں، جب اللہ سے ہوگی تو آپ اس کی شدت کو بھی صاف محسوس کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسلم اور مومن ان الفاظ کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس صورت میں اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کر کے ثواب فیض حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔